أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم القصاص، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص بدلہ، قصاص، فی القتل قتل میں، قتل ایک سنگین جرم ہے، بغیر وجہ کے کسی مسلمان کو قتل کر دینا بہت بڑا جرم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے کہ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے سوائے غلطی سے، غلطی سے اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے گاڑی مار دی ہے کسی راہ جاتے آدمی کو، تو یہ غلطی سے، یا کسی نے فائر کیا ہے کسی شکار کی طرف، پرندے کی طرف، یکدم آگے سے کوئی آدمی آ گیا تو اس کو لگ گیا، تو یہ ہے غلطی سے، غلطی سے قتل ہو سکتا، تو غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو اس کی پھر سزا 100 اونٹ وہ ادا، یا ورثا جتنا معاف کر دیں درمیان میں سے تو وہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، باقی اس کو یہ جرمانہ۔ اور دوسرا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اور جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس کی جزا جہنم ہے اور وہ ادھر ہمیشہ رہے، اللہ کا سخت غصہ ہے اس پہ، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ تو دنیا میں اس کا کیا علاج ہے؟ دنیا میں اس کا علاج ہے قصاص، قاتل جان بوجھ کے قتل کرنے والا جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ قصاص اللہ نے فرض کیا، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ورثاء کو قتل کا قصاص لے کر دے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے،
الحر بالحر، یعنی قتل کرنے والا آزاد ہے تو اسی آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے، قاتل غلام ہے تو بدلے میں اسی غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کے بدلے عورت، مطلب یہ قاتل عورت ہے قاتلہ، تو پھر اس کے جرم میں اسی عورت کو ہی قتل کیا جائے گا قصاص۔ پہلے جاہلیت میں ایسے تھا کہ اگر کسی غلام نے کسی آزاد کو مار دیا ہے تو اب ورثاء اس غلام کو نہیں مارتے تھے بلکہ اس کے آزاد مالکوں کو مار دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قاتل ہے جرم کی سزا اسی کو ملنی چاہیے، یہ نہیں قتل کوئی اور کرے سزا کوئی اور بھگتے، چوری کوئی اور کرے سزا کوئی اور۔ اسلام انصاف پسند دین ہے۔ الحر بالحر، ظاہری طور پہ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آزاد قتل ہوا ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے، غلام قتل ہوا ہے تو غلام، لیکن یہ نہیں ہے ایسا، بلکہ تھا پہلے، اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا۔ تو آج پھر وہی شروع ہو رہا ہے، چوری کوئی کرتا ہے سزا کوئی بھگتتا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کو، قاتل آزاد ہے تو بالحر اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد، اگر غلام قاتل ہے تو بالعبد اسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ یہ دونوں پہ ال ہے معرفہ، یعنی کسی اور غلام کو نہیں، خاص اسی کو، قاتل کو۔ والانثى بالانثى، اور عورت قاتلہ ہے تو بالانثى اسی خاص قاتلہ عورت کو ہی قتل کیا جائے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کے لیے معاف کر دیا جائے، معافی مل جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ معافی، یعنی وہ جو ورثاء ہیں وہ کہتے ہیں ہم بدلہ نہیں لیتے، قصاص نہیں، بدلے میں قتل نہیں کرتے، لیکن ہمیں دیت دے جائے، دیت پر راضی ہو جائیں تو ٹھیک۔ بھائی کی طرف سے اگر کوئی معافی ہو جائے تو ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے ورثاء کو بھائی کہا کہ غلطی اس سے اتنی سنگین ہو گئی ہے لیکن پھر بھی تمہارا بھائی، اگر بھائی کی طرف سے معافی مل جائے تو والصلح خیر، صلح میں تو بڑی خیر ہے، معافی میں صلح میں بڑی خیر ہے۔ ما زاد اللہ بعفو الا عزا، مسلم شریف میں حدیث ہے معاف کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی عزت میں اضافہ، معاف کرنے سے مسلمانوں کی عزت بڑھتی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا۔ دل جو ہے نا، دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس میں جگہ تھوڑی ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی کی تکلیف، ہر کا حسد، بغض، کینہ وہ دل میں بھرا ہی رہے کہ اور کسی چیز کے لیے جگہ ہی نہ رہے، نہ ذکر کے لیے جگہ رہے، نہ درود شریف کے لیے جگہ رہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، بس بغض کینے سے ہی بھرے رکھنا ہے، تو پھر دماغ معوف ہو جانا ہے، پھر ہر روز بےعزتی ہونی، عزت پھر نہیں ملتی۔ صاف دل والے جو دل کے بوجھ کو کم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ 10 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا، وہ کامیاب ہے، اس کا دن کامیاب ہے جس کا اندر صاف گزرا ہے۔
اور 10 قسموں کے بعد ہی کہا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اندر ہی گندہ کر لیا، نہ بہن بھائیوں کے بارے میں صاف، نہ اپنی فیملی کے بارے میں، نہ محلے داروں کے بارے میں، نہ باپ کے خاندان کے بارے میں، نہ ماں کے خاندان کے بارے میں، نہ فیملی کے بارے میں، نہ ساتھ رہنے والوں کے، نہ سٹاف کے، نہ سٹوڈنٹ کے، کسی نہ کسی کی گنڈی اس نے ہر روز نئی ڈالنی، تو پھر دل میں وہ ذکر اذکار کی، وہ نوری علم کی وہ جگہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے معاف آسان کام، معاف کرنا آسان۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کے لیے معاف کر دیا جائے، معافی مل جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، اس کے بھائی سے مراد مقتول، مقتول کہتے ہیں جو قتل ہو جائے، قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والے کو، مقتول کہتے ہیں جو قتل ہو، مقتول کے ورثاء اگر معاف کچھ کر دیتے ہیں تو فاتباع بالمعروف، تو بات ماننا ہے دستور کے مطابق، اتباع کرنا، پیروی کرنا، پیچھے چل۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، جو انہوں نے معاف کر دیا ہے اس معافی کو قبول کیا جائے، اور جو بچ گیا ہے باقی دیت دینی ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو وہ ادائیگی بھی اس کی آسان طریقے سے کی۔ یہ نہیں کہ دیت دیتے وقت بھی گوگا شروع کر دے اور لڑائی شروع کر دے، ادھر ایک اور نیا تماشا بن جائے، نہیں، اب جو غلطی ہو گئی ہے، وہ جرم ہوا ہے، اس کو چھوڑیں، اب احسان والی بات کریں۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تخفیف ہے، یہ تخفیف ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ نے گنجائش رکھی، وگرنہ شروع تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی سے کیا کہ قصاص فرض، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تخفیف کر دی کہ اگر ورثاء معافی دیتے ہیں تو پھر جو قاتل ہے اس کو معافی یا ورثاء دے رہے ہیں، پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، صلح صفائی ہو گئی، پرے پچایت بیٹھ گئی، اب جو فیصلہ ہو گیا، اب جتنی معافی ہوگی، جتنی ادائیگی ہوگی، چلو اتنا جرمانہ دے دیں، 1 کروڑ دے دیں، 1.5 کروڑ دے دیں، چلو باقی ساری معافی ہیں۔ جب صلح صفائی ہو گئی، اسٹام وغیرہ ہو گئے، لکھ پڑھ ہو گئی، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جو زیادتی کرتا ہے اس کے بعد، پھر زیادتی کرتا ہے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ جب صلح میں آپ نے سہن کر دی ہیں تو پھر دل سے صلح ہو۔ ہمارے گاؤں کے کئی واقعات ایسے ہیں، صلح صفائی ہوگی، پرے پچایت ہوگی، چلو صلح ہو گئی، دعوت رکھ، دعوت بیچارے نے کھلائی ہے تو دعوت کھا کے اس کو مار دی۔ ایسے ایسے گندے ذہن ہو جاتے ہیں کہ حالانکہ پہلے زمانے میں جہاں سے کوئی کچھ کھا لیتا تھا تو ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کو سمجھتے تھے یہ تو بہت بری بات ہے، کسی کے گھر میں اگر آپ نے کھایا ہے تو انہی کا نقصان کریں، لیکن آج کل تو ماشاءاللہ کام ہی ایسے چل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی، آپ سفر پہ تھے تو پانی ختم ہو گیا، پانی کی تلاش کے لیے جناب علی پاک، بڑا لمبا قصہ ہے بخاری شریف، تو عورت راستے میں ملی، وہ پانی لے کے آ رہی تھی، اس سے پوچھا پانی کدھر ہے، انہوں نے کہا پانی بہت دور ہے، کل اس وقت پانی تک پہنچو گے تم اگر پانی لینا چاہتے ہو، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، آپ نے اس کے مشکیزے کو، ایک مشکیزے کو کھولا، اس پہ دم کیا، پڑا اس پہ، کھول کے پھر برکت کی دعا کے بعد پھر آپ نے پانی صحابہ کو لاؤ برتن، وہ سب بھر گئے برتن،
صحابہ کہتے ہیں پانی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا تھا جوش مار. پھر آپ نے فرمایا لاؤ کیا ہے تمہارے پاس؟ کوئی کھجوریں لے کے آ رہے، کوئی ستو، کوئی کچھ لے کے آ رہا. آپ نے گٹھڑی باندھ دی. آپ نے اس کو کہا ہم نے تیرے پانی میں سے کام نہیں کیا، ولیکن اللہ اسقانا، اللہ نے ہمیں پلایا، لیکن تو ثواب بنی ہے، چلو یہ ہماری طرف سے تحفہ دیا. تو آپ نے فرمایا علی اس کو اسی راستے پہ چھوڑا اور ان سے پوچھ لو اس کا گاؤں کون سا ہے، کدھر رہتا ہے. جہادی قافلے تھے، بستیوں پہ حملے کر رہے تھے، لیکن اس عورت کی بستی پہ حملہ نہیں کر رہے. آپ نے منع کر دیا کہ جس عورت کے سبب ہمیں پانی ملا ہے، اللہ نے جس کے مشکیزے سے ہمیں پانی پلایا ہے، ہم نے اس کی بستی کا بھی حیا کیا. تو آج کل اس گھر کا حیا نہیں ہوتا، کئی دفعہ دعوتیں کھا چکے ہوتے. وہ عورت بھی دیکھتی رہی کہ وہی لوگ حملے کر رہے ہیں لیکن ہم پہ نہیں کر رہے. اس نے پھر اپنی فیملی کو اکٹھا کیا. نے کہا جی آس پاس کے جو لوگ ہیں ان سے ہم کو زیادہ طاقتور نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان پہ نیکی کی ہے اور اس نیکی کا حیا اتنا کر رہے ہیں کہ وہ ہم پہ حملہ نہیں کر رہے. ایسے لوگ سچے دین والے ہو سکتے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے. اس عورت کی اس دعوت پہ پوری بستی اکٹھی مسلمان، پوری فیملی. فمن اعتدى بعد ذلك، جب صلح صفائی ہو گئی، سین ہو گئے، فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو اب زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. سعودیہ مکہ کے آس پاس میں شعر و شاعری چلتی تھی عربی میں، جس کا سب سے عام ترین اور شارٹ کوئی کلام ہوتا تھا تو اس کو لٹکا دیتے تھے بیت اللہ. تو جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی نے اس کو لٹکا دیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، 4 لفظ ہیں اور امن کا پورا قانون اللہ نے دیا کہ قصاص میں زندگی ہے. اگر ایک قاتل کو چھوڑو گے تو پھر کوئی اور تیار ہو جائے گا، وہ مار پھر کوئی اور، پھر تو قتل و غارت عام ہو جائے. اس لیے اگر برا قصاص لینا چاہتے ہیں تو پھر حکومت کو چاہیے، حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں معاف کرنے، وہ ان کو قصاص لے کر دے. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی حیات، زندگی ہے. اصل میں لفظ ہے حیات لکم فی القصاص، زندگی ہے تمہارے لیے قصاص. التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، عربی میں جس کا حق پہلے ہو اس کو بعد میں لے جائیں تو کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے، کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتا ہے. تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے. اگر قصاص والا نظام قائم نہیں تو پھر جینا مشکل ہو جائے گا. قاتل ڈاکو مار جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے تو اب اس کی سفارش نہ کر، مار دیا جائے. تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے. اسی پہ عمل کیا ہے سعودیہ میں، اسی آیت پہ تو آج تک امن. وہ ادھر کام کرنے والے کہتے ہیں رات دن کا کوئی فرق نہیں، جب مرضی جائیں، جتنے مرضی پیسے جیب میں ہو، کوئی خطرہ ہی نہیں، کوئی سونے کا خطرہ نہیں، کسی کا خطرہ نہیں. ادھر تو سونے کی بالی کو بیچاری لے کے جائے تو کان ہی شاید نہ آتا ہے. کہتے ہیں کھولنے میں کیا ٹائم لگانا. تو مسلمانوں کے ملک ہے ماشاءاللہ، ادھر تو پھر ایسے نہیں چل سکتے. آگے سے ادھر عورتیں بھی تو ماشاءاللہ بہت تیز ہیں. وہ ادھر پتہ نہیں اسی گاؤں کا یا آس پاس کا ہے،
کہ وہ بالی انہوں نے اتاری تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جو پیتل ہی ہے، تو وہ پھینک گئے تھے وہ ادھر ہی پھینک گئے، تو وہ سونا ہی تھا، پیتل نہیں تھا۔ تو قصاص میں ہی زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، چور ڈاکوں سے بچ سکو، قاتلوں سے بچ سکو، اپنی زندگی بچا سکو، اپنے بچوں کو چین سے رہنے دو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص، بدلہ، فی القتلی، قتل میں۔ الحر بالحر، آزاد قاتل ہے تو اسی آزاد قاتل کو ہی قتل کیا جائے۔ والعبد بالعبد، غلام قاتل ہے تو بالعبد، اسی غلام کو، تخصیص کر رہا ہے، اسی غلام کو ہی قتل کیا جائے۔ والانثی، اگر قاتل عورت ہے تو بالانثی، اسی عورت کو ہی قتل کیا جائے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جس کے لیے درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے معافی مل جاتی ہے، شیء، کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پھر تو بات ماننی ہے دستور کے مطابق، معروف طریقے سے، معروف طریقے سے، یعنی پرے پچیت، اپنا خاندان بیٹھا ہے، قاتلوں کا بھی بیٹھا ہے، اب دونوں خاندانوں نے مل کر جو فیصلہ کر دیا ہے، اب کوئی گرم خون والا وہ کوئی اٹھ کے وہ نیا شوشہ چھوڑ دے تو یہ نہیں، فاتباع بالمعروف، پھر دستور کے مطابق ماننی ہے بات۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہے ان ورثاء کی طرف، الیہ، اس کی طرف، اس سے مراد من اخیہ، مقتول کا وارث، وہ اس کا باپ ہے، بڑا بھائی ہے، بڑا بیٹا ہے، تو اس کی طرف پھر ادائیگی کرنی ہے، بے احسان، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے، رعایت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس جس نے زیادتی کی صلح صفائی کے بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو یہ فسادی ہے، اس کے لیے دردناک عذاب۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ سعودیہ میں پچھلے دنوں میڈیا نے بڑی بات کو، انشاءاللہ کزن نے کزن کو قتل کر، پوری برادری معافی مانگنے کے لیے، انہوں نے کرنا قتل کے بدلے قتل، بڑی سفارشیں، بڑے پیسے، اتنا سونا دیں گے، اتنے ڈالر دیں گے، اتنے ریال دیں گے، نا، انہوں نے کہا قصاص، پھر حکومت نے اس کا بدلہ قصاص دلوایا۔ اب اس طرح قصاص کا نظام قائم ہو جائے تو پھر زندگی ہے، ادھر پھر سکون چین سے جینا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں ہی حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بچ سکو۔ چلیں سنائیں۔